بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مقیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات. ناظرین، ہمارے ملک میں ڈفرینٹ پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل ایشوز چل رہے ہیں. اسپیشلی پولیٹیکل ایشوز اس ٹائم کافی زیادہ ہیں. تو ہم لوگ مختلف موقعوں پہ ان پہ بات کر چکے ہیں اور آج بھی ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز، اکنامک ایشوز پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک بڑی ووکل وائس اور بڑے کھل کے بات کرنے والی خاتون ہمارا افتخار صاحبہ موجود ہیں. ان سے ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کریں گے، اکنامک ایشوز پہ بات کریں گے اور جو ہمارے کنٹریز کے ڈفرینٹ برننگ ایشوز ہیں ان پہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. سب سے پہلے ویلکم ٹو دی شو ہمارا. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ مطیب صاحب. میں پالیٹکس سے سٹارٹ کروں گا. میں ہمارے ملک کی پولیٹیکل سچویشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اتنی زیادہ، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں؟ اس کا ذمہ دار آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، ریسپانسبل کس کو سمجھتی ہیں؟ ہو از ریسپانسبل؟ سب جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا، یہ سنس دا ٹائم پاکستان جب بنا تھا یہ تب سے ہے. قائد اعظم صاحب جو جمہوریت کے لیے، جو انہوں نے جمہوری ملک بنایا تھا، خود گورنر جنرل بنے تھے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے انسٹیبلٹی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک رہی. اور جہاں پہ 2 وزیر اعظم آنے چاہیے تو کچھ سالوں میں 8 وزیر اعظم آئے. اس کے بعد ایوب، ضیاء، آپ کے پاس مشرف، تب تک لے کے بہت لمبی ہسٹری ہے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب آتی ہے جب آپ کے جینون لیڈر ہوں، جب آپ کی نرسری میں سے پلے ہوئے بھٹو جو ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے، نواز شریف جو جا کر ضیاء کی وہ قدموں میں بیٹھتے تھے، یا پھر آپ اس طرح کی جو آپ پیدا کرتے ہیں. اور پھر آگے عمران خان جنہوں نے بنایا، جو آپ جانتے ہیں، ان کے اوپر بھی 2012 سے. تو ایسی نایاب آپ کھیپ تیار کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس لیڈر نہیں آتے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو شاید اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں کچھ ریلیف مل جاتا، لیکن جو پولیٹیشینز تیار کرتے ہیں اپنی فارمنگ ایجنسی میں، جیسے برائلر مرغے تیار کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے جو پولیٹیکل لیڈر آتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے 90s میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب 90s کی تو ریسنٹ ہے نا، کہ نواز شریف اور بے نظیر، اور اس سے پہلے خیر اس سے شروع کر لیں تو پھر بہت ساری چیزیں آگے وہ پیچھے جاتی. لیکن میں ریسنٹ ہسٹری کی بات کروں گی. تو پھر جب وہ اس چیز سے نکلتے ہیں تو پھر آپ 2 سال کا ٹینیور انہوں نے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مشرف کا ٹائم آ گیا. اب مجھے پولیٹیکل انسٹیبلٹی مجھے آپ بتائیں کہ کیسے نظر ہے. پھر اس کے بعد جب نواز شریف کا ٹائم آیا، جب بے نظیر کے بعد جب زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، جو کہ ایک بہترین بات تھی. آئی اپریشیٹ دیٹ کہ بہت سارے دنگے فساد سے ہم بچ گئے. اور اس کے بعد جناب عمران خان کو لانچ کر دیا گیا، اور اس کے بعد نواز شریف آ گیا. نواز شریف کے ہوتے ہوئے دھرنے شروع ہو گئے. وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، سب کچھ ملک میں سٹیبل تھا، اور وہ کنٹینر پہ تھے. تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، کسی کو کوئی ریزن نہیں سمجھ آئی. اس کے بعد جناب قادری صاحب بھی آ گئے. وہاں پہ وہ ان کو بھی خواب آنے شروع ہو گئے. اچھا جی، وہ بھی سب گزر گیا. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب آ گئے، لاڈلے سو کالڈ. اس کے بعد جی تحریک لبیک آ گئی. تحریک لبیک نے آ کر دھرنے دینے شروع کر دی. ان کو خواب آنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا، ہمیں نہیں چلنے دینی یہ حکومت. اس کے بعد جناب ساری پارٹیز کو خیال آیا جو ایک دوسرے کو کئی سالوں سے انہوں نے وہ ایک دوسرے کے ساتھ برے الفاظ، کردار وہ کیے ہوئے تھے، اور جیلیں اور کیس اور سب کچھ وہ پی ٹی ایم بن گئی. آپ نے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر دیا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا، لیکن کیا میں ابھی اسی پہ آ رہی ہوں اچھا کہ اب ٹھیک ہے. پی ٹی میرا ایم بن گئی. پی ٹی ایم تو لے کر آ گئی. جی چھوٹا سا ایک لنک کوشچن اسی سے ہی ہے. ہاں جی ضرور. اس چیز کو ضرور مینشن کر دیجیے گا کہ کیا یہ جو آپ نے ایک انوائرمنٹ پاکستان کا بتایا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں اس میں ڈیموکریسی کو اتنا بوسٹ نہیں مل سکا. پیور ڈیموکریسی یہاں پہ نہیں آ سکی. اس کی ویریس وجوہات ہیں جو کہ ابھی آپ نے بتائی ہیں. تو کیا یہ پوری دنیا میں صرف پاکستان میں ہی ایسا ہوتا ہے یا باقی دنیا کے ممالک میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا کیٹیگورک ہوتا ہے؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ تقریباً تمام ممالک میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. بہت سارے فیصلے جو ہوتے ہیں امریکہ سے لے کر رشیا تک، رشیا سے لے کر اب جو باقی بھی انڈیا تک، جہاں پہ ہر کنٹری میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے، اور اس کا بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ مین کیریکٹر ہوتا ہے. لیکن
جمہوری اداروں میں الیکشن میں پالیٹکس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. تو جب جمہوریت کے نام پر جب یہ ملک بنا تھا تو جو لیڈر ہمارے تھے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا دو قومی نظریے پہ, وہ جب آپ کے آدھے سے زیادہ مسلمان, جس میں پنجاب میں تو ان کو 2 سیٹیں ملی تھی, ایک چھوٹ گئی تھی, وہ بھی ایک سیٹ کے, جو بنگال میں جہاں پہ ووٹ ملے تھے وہ سب کچھ چھوڑ آئے, اور ادھر آپ نے کس بنیاد پہ ملک بنایا, اور اس کے بعد آپ نے ملک بنا دیا. تو آپ جمہوریت اگر چاہتے تھے تو آپ گورنر جنرل بن بیٹھے. تو وہ تو پھر جو بڑوں نے سکھایا, پھر آگے ایوب خان اور اس کے بعد یحییٰ خان, پھر ضیاء, پھر سب ویسے ہی اسی کے آگے وہ کنٹینیو کیا نا انہوں نے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیشنز کی مطلب گنجائش کہاں بچتی ہے, اور پولیٹیشنز آپ کے پاس کون سے لائے جاتے ہیں؟ کیا وہ روٹ لیول سے آتے ہیں, یا پھر وہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو آپ کی نرسری میں پیدا ہوتے ہیں, جو جاگیردار ہوتے ہیں, جو بزنس مین ہوتے ہیں, جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو کیا آپ ان کو پولیٹیشنز کہتے ہیں؟ میں نہیں کہتی. ایگزیکٹلی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو نمائندے اسمبلی میں الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ کیپیبل بھی نہیں ہوتے, کمپیٹنٹ بھی نہیں ہوتے, بلکہ وہ پیسے کے زور پہ, پاور کے زور پہ اور اپنے باقی انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے وہ اسمبلیز میں آتے ہیں. مطیب صاحب, کیا وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں؟ کیا وہ عوام سے ہوتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. سوال تو آج میں نے آپ سے پوچھنا ہے. وہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عوام کا نمائندہ ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں؟ آپ کے اور میرے پاس جب تک کروڑوں روپے نہ ہو الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ؟ ہاں, پیسے کی جہاں تک بات ہے, پیسہ تو پھر ہر چیز پالیٹکس میں. کہاں ہے؟ جمہوریت کہاں ہے؟ عام آدمی کیا کرے؟ ایک ٹیچر, ایک ڈاکٹر, ایک پروفیسر, کوئی شریف آدمی کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو دے گی ٹکٹ, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پی 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 ہو. تو آپ اس کو جمہوری پارٹیز کہتے ہیں؟ میں انفارچونیٹلی میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جن نرسری سے نکلے ہوئے یہ پودے ہیں نا, ان پودوں میں سوائے زہر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے علاوہ ان ساری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کہاں ہے؟ باپ, بیٹا, پھوپھی, چاچی, بھائی, تایا. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ جو باقی نمائندے ہوتے ہیں جو 20 سال سے 30 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جنہوں نے بہت کچھ ان کے لیے کیا جماعتوں کے لیے, تو وہ کبھی آپ کو نظر آئے ہیں پوسٹ پہ وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم کہیں کبھی؟ تو مجھے یاد کروا دیں. میں موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز میں تو اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن اب بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے, لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے کہ جس میں یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی سے باہر نکل کے تھوڑا سا ایک چیز تو دیکھنے فیملی ان کی کہاں ہے بھائی؟ کون سی فیملی وہ لے کر آئیں گے؟ جو جنہوں نے ان کو نوازا, کیا وہ ان کو انہوں نے واپسی میں نہیں نوازا؟ یہ آپ کس کے نوازنے کی بات کر رہی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین ہو گئے, یا پھر علیم خان ہو گئے, یا پھر لانگ لسٹ ہے, بوگی ہو گئی ہیں, اس کے بعد. لیکن جو بیسیکلی لوگوں کا یہ کہنا ہے, جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک دفعہ سسٹم میں آ کے پھر سسٹم کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. چینج ہوا, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم سسٹم چینج کرنا. اگر آپ دنیا کی عمران خان کے بعد مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ لائک نون لیگ اور لائک پی پی پی, میں ان کو ڈکٹیٹرز کہتی ہوں. عمران خان اپنے بعد کس کو چوز کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ لیڈر ہوگا؟ دیکھیں, وہ تو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد ہی کوئی ہوگا. کب ہوں گے پارٹی الیکشن؟ وہ ابھی تو وہ جیل میں ہے. 7 سال سے مجھے ان سے میری ساری پارٹی سے مخالفت ہے. یہ ساری پارٹیز ڈکٹیٹرشپ پہ چلتی ہیں, ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. میں کیسے مانوں کہ جمہوریت ہے؟ عمران خان نے کون سا مجھے عمران خان کو کوئی بتائیں کہ جو عام آدمی کو آگے لے کر آیا ہے. عمران خان نے ٹکٹس کن کو دی ہیں؟ عمران خان کے پاس کون سے لوگ لائے گئے تھے جہازوں میں بھر بھر کے؟ پی ٹی آئی کے کون سے جینور ورکر سے مجھ سے پوچھیں. میں پی ٹی آئی میں 2014 میں رہ چکی ہوں, میں کچھ سال میں نے ایز اے ورکر. مجھے بتائیں کون سا عام آدمی جو ہے وہ پی ٹی آئی لے کر آئی ہے؟ سارے پی 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 کے لوگ تھے, کچھ چند ایک باقی لوگ تھے جو اس کے چودھری برادران کے تھے. باقی مجھے پی ٹی آئی کے جنمن مجھے بتائے نا, کتنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے؟ کون سے عام آدمی کو ٹکٹ دی کہ پاکستان؟ مجھے مخالفت نہیں ہے, مجھے صرف فیکٹس پہ بات کرے. 7 سال ان کو ملے کے پی کے میں, 3 سال ان کو ملے یہاں پر. مجھے صرف یہ بتا دیں اسد عمر جو ان کا ایک حلقہ تھا, اس کے بعد وہ کہاں گیا اسد عمر کا وہ سارا جو ان کو تھا کہ انہوں نے لا کے تو سب کچھ بدل دینا ہے, سوائے ان کے جنہوں نے ان کی چمچا گیری کرنی ہے. یا ان کا ویژن کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا پاکستان میں؟ کیا بدلا؟ ڈکٹیٹرشپ اگر ان میں نہیں تھی نا, تو پھر آئی ایم ریئلی سوری, پھر آپ نون لیگ اور پی 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 پہ تنقید نہ کریں.
اگر آپ کو ان میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. میں یوں سمجھتی ہوں کہ یہ سارے تینوں جو پارٹیز ہیں ان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت کا جو جیم بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں خود کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میں نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا, میں ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتا ہوں. میں بیسیکلی آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا پاکستان کے انوائرمنٹ میں یا پاکستان جیسے ملک میں بغیر سپورٹ کے کوئی شریف آدمی آگے آ سکتا ہے؟ چلیے یہ تو آپ نے یہی بات کر کہتی لی. ہے پاکستان کی عوام کہتی تھی کہ پی ٹی آئی تبدیلی لائے گی, تو عام آدمی کو کیوں نہیں ٹکٹ ملے, کروڑوں کی ٹکٹ کیوں بکے, عام آدمی کیوں نہیں سامنے آیا, نوجوان ایک ہی رہ گیا تھا نوجوان, وہ جو کیا نام ہے اس نوجوان کا آپ کو جو آج کل مفرور ہے, آپ مجھے نام بتائیں گے ان کا؟ ہاں جی مراد. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی نوجوان نہیں تھا. تو کون سا نوجوان آپ نے مجھے میرے سامنے آئے, مجھے لے کر آئے, مجھے فیکٹس بتائیں. کوئی ایک ٹیچر تھا گورنمنٹ کا, کوئی ایک اچھا, میں نے دیکھا ہے نا کہ عام عوام میں سے ہم لوگ ہیں, کوئی لے کر آتے, کم از کم 50% تو عوام کو لے کے آتے, عوام ان کے ساتھ تھی, ہم ووٹ دیتے. ہمارا اب سب کچھ ہم لوگ, سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, سب کچھ ہم پولیٹیشین سے ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ قومی سطح پہ لوگوں کی بھی اتنی پولیٹیکلی مائنڈ سیٹ جو ہے اتنا ڈیولپ نہیں ہے. اب لوگ, اگر لوگوں کا ایک ووٹر کا مائنڈ سیٹ دیکھا جائے, وہ کس بیسس پہ ووٹ کر. عمران خان کے لیے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا تھا. عمران خان نے کہا تھا میں تبدیلی لاؤں گا, یہ بات آپ مت کریں. عمران خان نے پھر جہاز بھر بھر کے وہی لوٹے لے کر آ گئے اور وہ پاک ہو گئے, ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں. سو میں ہمیشہ تنقید کرتی ہوں, میں ہمیشہ تنقید کرتی رہوں گی. نون لیگ میں آپ دیکھیں کہ کتنے ان کے آپ رہنما ہیں جو سینئر ہیں, ایک دفعہ انہوں نے غلطی کی اور وہ بھی ان سے اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. آپ کو پتا ہے وزیر اعظم کے طور پہ وہ, اور آج ان کے خلاف وہ بات کرتے جو انہوں نے ان کی عزت کی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. باپ بن گیا وزیر اعظم اور بیٹا بنا رہے وزیر اعلیٰ. کچھ شرم نام کی چیز ہے. اور بیٹی جو ہے وہ آگے ہے امیدوار وزیر اعظم کی, بھی اس کے بعد بھتیجا ہے جی وزیر اعلیٰ کا. مطلب باقی پورے جو آپ کی پوری پارٹی پڑی ہے, کیا وہ اتنی نالائق اور نااہل ہے؟ یہ جمہوریت ہے, ان کو ووٹ دینے کا عوام کا دل کرتا ہے. پی 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 میں دیکھ لیں, بھائی ہے جناب, باپ ہے, پھپھو ہے, اس کے بعد بیٹی ہے. باقی رہنما پی 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 کے آپ کو پتا ہے کتنے کتنے پرانے رہنما ہیں, کہاں ہیں وہ, کون سے عہدے لے کے بیٹھے ہیں, وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتے, میرا سوال ہے. within the parties بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, وہ تو سارا بالکل بالکل میں کہتی ہوں کہ مین جب ہمارا بس نہیں چلتا اسٹیبلشمنٹ پہ, فرینکلی اسپیکنگ دے ہیو پاور. تو پاور ان کے پاس یہ ہے کہ جب پاکستان کا ہماری پارٹیشن ہوئی ہے, پرسنٹیج ہی فوج کی ہمیں زیادہ ملی, اور ہمیں وہ یوں سمجھیں کہ ہیریٹیج میں, یا ہیریٹیج تو میں نہیں کہہ سکتی, ہمیں وراثت میں ڈیموکریسی نہیں ملی. جیسے میں پہلے بتا تو اس کے علاوہ ہماری جو امیدیں تھیں نا وہ پولیٹیکل پارٹی سے تھی, جہاں جہاں جتنا ان کو موقع ملا ہے تو کاش یہی ہمارا ساتھ دے لیتے. ادھر تو ہم ڈرتے ہیں, یہ تو عوامی نمائندگی ہوتے ہیں, ان سے تو ہم شکایت کر سکتے ہیں نا. تو عوامی نمائندگی میں عوام کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, آئی گوٹ یور پوائنٹ, اس چیز پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن اب یہ جتنے بھی پرابلمز آپ نے ڈسکس کیے ہیں, یہ بڑے کامن, اور ان پرابلمز پہ ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے. ان کا سولوشن آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ان سارے پرابلمز کا سولوشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں آپ, انسٹیبلٹی کی. جی ایگزیکٹلی, اسٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تو الیکشن دیکھیں کہ نو ون نوز کہ جو دیا گیا ہے ٹائم اس پہ ہوں گے یا نہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ, میں نہیں مانتی. کچھ ریسورسز بھی یہ بتاتے ہیں کہ شاید الیکشن اور آگے ہو جائے. لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں, عمران خان کو باہر آنا چاہیے, ان کی پارٹی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کیوں نہیں؟ جب تک وہ اندر ہیں. آپ یہ اس طرح کا, آپ کو کون ووٹ دے گا جا کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو؟ آپ عمران خان کو آپ نے کن, جیسے نواز شریف اب ہر چیز سے آزاد ہو گئے, پاک ہو گئے, تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ عمران خان کی پارٹی کو بھی موقع دیں, ان کو بھی آنے دیں. اگر وہ آتی ہے اپنے اور رول کرتی ہے تو آپ ان کو بھی اپنے حساب سے چلا لیں. اب وہ تیار ہے آپ کے حساب سے چلنے کے. اب آپ کو نواز شریف اچھا لگنے لگ گیا ہے, آپ وہی بات ہے. ایک دفعہ میں نے اپنی بات مذاقن کہی تھی کہ بھائی کوئی ایک دلہن پسند کر لو, جو بھی لے کر آتے ہیں اس کو دوسرے دن طلاق دے دیتے ہو, کوئی خدا کے واسطے 4 دن رکھ لو کسی کو. تو مطلب یہ ہے کہ جس پولیٹیشین کو آپ پسند کرتے ہیں, ہمارے بڑوں کی میں بات کر رہی ہوں, خدا رہا ان کو کچھ سال پورے کرنے دیا کریں, سوچ سمجھ کے پسند کریں نا. مطلب جب آپ کو پہلے وہ اس کو ٹھوک میں جا کر ان کو پسند کیا کرے, پھر 5 سال گزارنے دیں. اور اس کنڈیشن میں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو
نواز شریف ہیں, مجھے تھوڑا بہت جو میرا سوچ ہے یا تجزیہ ہے, نواز شریف جو ہیں ان میں تھوڑی سی ریبیلین نیچر پائی جاتی ہے. آ گئے ہیں وہ, ان کی پارٹی رول میں آ سکتی ہے, موسٹلی یہی چانسز ہے, لیکن نواز شریف کا آنا مجھے مشکل لگتا ہے وزیر اعظم کے طور پہ. تو اسٹیبلٹی تو ایسی رہے گی. اس ٹائم جو ہواؤں کا رخ چل رہا ہے, آپ کو اس کے برعکس چیزیں نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے اندر ریبیلین نیچر ہے, تو وہ افورڈ نہیں کر پاتی. ہماری جو اسٹیٹ ہے نا, وہ ان کو وہ نہیں ہو پائے گا. عمران خان کی طرح یہ بھی پرابلمٹک ہے, اور ان کی پارٹی سے کوئی اور ہو سکتا ہے, چاہے ان کی بیٹی ہو, چاہے ان کا بھائی ہو, چاہے جو بھی ہو. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف پہ شاید بھروسہ نہ کیا جائے. کوشش بہت کی جا رہی ہے, لابنگ بہت کی جا رہی ہے, لیکن شاید بھروسہ نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں ایک اور چیز آپ سے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا, چونکہ وہ چیز اسی کے ساتھ لنکڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پاور کا مس یوز ہوتا ہے؟ پاور کا مس یوز؟ جی جناب, پاور ہی کا تو مس یوز ہوتا ہے یہاں پر. آپ دیکھیں جی, پاور کرپٹس اینڈ الٹیمیٹ پاور کرپٹس الٹیمیٹ. ہاں, تو ہمارے ہاں جو حال ہے, تو جس کے پاس جتنی پاور ہے نا, آپ ایک ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر کے پاس سے لے کے ایک بینک کے مینیجر, اور اس کے بعد آپ اداروں پہ چلتے جائیں, جس کے پاس جتنا اختیار ہے نا, ان کے اندر اتنی ہی کرپشن, اتنی ہی بے ایمانی, اتنا ہی غرور ہے, اور اتنا ہی وہ مس یوز کرتے ہیں اپنے عہدے کو. تو صرف یہ نہیں کہ اسٹیٹ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے, پولیٹیشینز ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو جناب آپ باقی ادارے بھی تو دیکھ لیں. باقی اداروں میں مطلب لیکن اس کے پیچھے وجوہات ہیں. ہمارا تعلیمی نظام ہماری اس کی وجہ ہے. آپ نے ایبسولوٹ پاور کی بات کی ہے. ہاں, ابھی آپ نے ایبسولوٹ پاور. پاور کی بات کی ہے. پاکستان کے کیس میں ایبسولوٹ پاورفل کون ہے؟ اسٹیٹ. اسٹیٹ ہے 100% اسٹیٹ. یس, آور اسٹیٹ. اسٹیبلشمنٹ تو جو بھی کہہ لیں, آور اسٹیٹ. اسپیسیفکلی اسٹیٹ میں کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہے؟ انسٹیٹیوشن ہے تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ پاور سب سے زیادہ اگر الٹیمیٹ پاور انہی کے پاس ہے. یو کانٹ ڈینائی اٹ, نو ون کین ڈینائی اٹ. نہیں, اس پہ میں آپ کا پوائنٹ لینا چاہتا, تو یہ بیلنس آف پاور پھر کیسے ہو سکتی ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں, اگلے 50 یا 100 سالوں تک تو مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. دیکھیں جی, ایک ادارہ ہے جس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور جس کے پاس طاقت ہے, اور جس کو شروع سے آپ نے, یا پولیٹیشینس کو اس میں قصوروار نہیں سمجھتی میں, تو وہ ان کو تب کا قصوروار جب ان کو موقع ملتا ہے, میں کہتی ہوں تب کچھ بہتر کریں. ادروائز پولیٹیشینس کی تو اوقات ہی نہیں ہے. باقی جس کے پاس طاقت ہے, وہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت چھوڑ دیں گے اور آپ پہ خدا ترسی کر کے آپ کو وہ ایک بڑا ہی جمہوری ملک بنا دیں گے, اور ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو اگر ہسٹری کو اسٹڈی کریں نا, تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کوئی کسی قسم کا جسے آپ انقلاب سمجھ رہے وہ نہیں آئے گا. پالیٹکس ایسی ہی چلے گی. میں صرف یہ چاہتی ہوں, یا ہم خواہش یہ رکھ سکتے ہیں آپ اور میں عوام کے, کہ کم از کم جو وہ سلیکٹ کرے نا پولیٹیشینس, ان کو ایک اسٹیبلٹی دے, 5 سال چلنے دے, چاہے اپنی مرضی سے چلائیں لیکن چلنے دیں. ایک قسم کا وہ اسٹیبلٹی لے آئیں. باقی پاور انہی کے پاس ہے, پاور ادھر ہی رہے گی. اس کے اوپر آپ 100 دفعہ بحث کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اسٹیبلٹی لانے سے لانگر رن میں پھر انہی کو ہی, جن کی آپ بات کر رہی ہیں, کمزور پڑے گی. ایگزیکٹلی جانتے ہیں وہ بھی, جی, یہ بات تو وہ بھی جانتے ہیں نا. ورنہ تو یوں دیکھیں نا, کتنا لاڈلا تھا عمران خان, اور اس کو بھی 3 سال بعد نکالنا پڑا. ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی لاڈلا آتا ہی رہا ہے. عمران خان لاڈلے کو رکھتے بھی نہیں ہے نا, پھر الٹیمیٹ پاور جو ہوتی ہے نا, اس میں پھر وہ پرابلم بنتا ہے اگر زیادہ ٹائم آپ رکھتے ہیں تو. لیکن آئی وش کہ یہ بات سمجھیں کہ الٹیمیٹ پاور اسٹل انہی کے پاس رہے گی. پولیٹیکلی اسٹیبلٹی لائیں, کیونکہ آج کی دنیا میں آپ سفارتی لیول میں بہت سارے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, آپ کے بزنسز خراب ہو رہے ہیں, آپ کے ملک پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا, آپ اور ہم بھوکے مر رہے ہیں, صرف آپ اور ہم نہیں, ادارے بھی. تو میں اس سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں, اور یہ وہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے اسٹیبلٹی, اپیرنٹلی. تھوڑی سی ایک چیز ایڈ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. ابھی تو اکنامکلی پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف جانا سٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی آج ہی بتا رہے تھے کہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر میں, منرلز میں کام سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہ اگر اسٹیبلٹی آ رہی مطلب ہے, الیکشن رہنے دیتے ہیں نا, جی کیوں خرچہ کرنا.
آپ خود کہہ رہے ہیں نا اسٹیبل ہو رہی ہے مطلب اکنامک. آج کی تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے جی اس کے علاوہ انویسٹمنٹ یس یو آر رائٹ. دیکھیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے. لوگوں کو یا ورلڈ کو ایک قسم کی یہ شورٹی دی جا چکی ہے کہ آنے والی جو ہماری گورنمنٹ ہوگی وہ اسٹیبل ہوگی. اور بہت ساری دنیا میں آپ عرب ممالک میں دیکھ لیں, چائنا سے ہمارے تعلقات دیکھ لیں, امریکہ سے ہمارے تعلقات دیکھ لیں, آپ ایزولیٹڈ ہو کے نہیں رہ سکتے. ترکی سے دیکھ لیں, آپ کو پولیٹیکل جماعت کو کسی نہ کسی کو لانا پڑے گا. یہاں پہ آپ کو اس کو اگر اس کو آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں تو ہمارے بہت سارے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو بھی ہمارے بزنس جو بھی ہمارے چلنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. آپ کو کوئی نہ کوئی جماعت لانی پڑے گی اور اس کے اوپر تھوڑا بھروسہ کرنا پڑے گا اور کچھ سالوں اس کو چلانا پڑے گا تاکہ ملک جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف بڑھے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو آپ میری اور اپنے لیے مت سمجھیں. یہ دنیا میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ آئسولیٹڈ ہو کے سروائیو نہیں کر سکتے. اور جب آپ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو مائنس کر دیتے ہیں اور آپ کے پاکستان ایک جمہوری ملک کے ساتھ یہ بھی لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات نہیں رہتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی کرنٹ افیئرس پہ تو آپ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ بنگلہ دیش میں 7 جنوری کو الیکشنز ہو رہے ہیں. اچھا جی, بنگلہ دیش میں تو آپ اسٹیبلٹی بھی تو دیکھیں نا. بنگلہ دیش میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. وہاں پہ جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہے ان کے سارے کارکنان کو اس ٹائم جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. شیخ حسینہ جس طرح سے آپ شیخ حسینہ واجد کتنے سالوں سے ہے پاور میں؟ 20 سال جی, سے. ابھی ان کی وہ 4th ٹرم اپنی کر کے 3rd ٹرم ہے ان کی پاور میں. لیکن آپ اس کی گروتھ تو دیکھیں نا, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. نہیں, پولیٹیکل سیٹ اپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ انوائرمنٹ وہاں پہ بھی ویسا ہی ہے. نہیں, انوائرمنٹ دیکھیں, انوائرمنٹ کی بات نہ کریں, آپ بات کریں کہ اسٹیٹ اسٹیٹ کے مارشل لا کتنے لگے ہیں بنگلہ دیش میں, آپ اس کے اوپر بات کریں. باقی یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ انٹرنلی میرا نہیں خیال ہے کہ کسی ایک ملک میں بہت سارے ممالک میں بہت ساری پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں. انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی اسٹیٹس میں کتنے زیادہ چیزیں پرابلمٹک ہیں, اور وہاں پہ تو سیپریٹسٹ کافی زیادہ بہت ساری جگہوں پہ. بٹ مارشل لا آنا پولیٹیکل پارٹیز ہی رہتی ہیں نا, اپیرنٹلی آپ جیسے بھی سمجھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں بیسک ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی پاکستان میں؟ دیکھیے جی, کب نہیں ہوئی تھی. بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تھی ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا تھا, اور ان کی بیوی کے ساتھ. لوگوں کی میموری اتنی شارٹ ہے نا. مجھے تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے شعور دیا, تو پھر آپ کی سوچ پہ سلام ہے کہ آپ کو نہ تعلیم میں شعور دیا, نہ آپ کے پیرنٹس نے, نہ معاشرے نے آپ کو. عمران خان نے اور کیا شعور دیا, چور ڈاکو. تو وہ ایک مزاحیہ بات صحیح, وہ کہتا تھا کہ کہیں تھانے دار جا کے لگ جاتے نا اگر چور ڈاکو ہی پکڑنے تھے تو وزیر اعظم بننے کی کیا ضرورت تھی. بات تو یہ ہے کہ کس کا وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. نواز شریف کو کب دھکا دیا گیا, بے نظیر کے ساتھ کیا کیا گیا, ملک بدر ہوئی. اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اس کے بعد نواز شریف جو 2018 میں ان کو کس بنیاد پر نکالا گیا, وہ ظلم آپ کو یاد نہیں ہے. جب نکالا گیا تو ان کا کون سا رہنما تھا جو ایک سال 2 سال جیل میں نہیں رہا. پی ٹی آئی والوں کو کون سی دنیا میں رہتے ہیں. ان کی ساری تاریخ جو ہے 2014 سے شروع ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ باقیوں نے کیا کیا جیلیں کاٹی ہیں, باقیوں نے کیا کیا ظلم سہے ہیں. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کس طرح سے کوڑے لگتے تھے اور کتنے سال ان کو جیلوں میں سڑنا پڑتا تھا. آپ کو اندازہ ہے بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی. اور اس کے بعد آج جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں. لیکن مجھے ان لوگوں سے میں حیران ہوں کہ جن کو 2018 کی یاد نہیں ہے. آپ نے کس بنیاد پر نواز شریف کو نکالا تھا, آپ نے کس بنیاد پر ان پہ کیسز کیے تھے سارے, اور ان کی پوری پارٹی پہ. آج عمران خان کے لیے آپ کو درد اٹھ رہا ہے. وہی عمران خان تھا جو بیٹھا ہوا تھا گد کی طرح اور وہ سب کچھ کروا رہا تھا. آج میں ترس نہ عمران خان پہ کھا سکتی ہوں اور نہ آج نواز شریف پہ کھاؤں گی, کیونکہ یہ وہی نواز شریف ہیں جو بات کرتے تھے جمہوریت کی, جو بات کرتے تھے ان کے ایک کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ کوالٹی. تو وہ آج بات کیوں نہیں کر رہے کہ بھائی نکالو باہر عمران خان کو بھی, ختم کرو ان کے اوپر سارے جھوٹے مقدمات, اور لیول پلے جو ہے وہ کرتے ہیں. ان کو بھی تو اپنی گورنمنٹ چاہیے. وہ بھی کبھی بولیں گے تو نہیں نا اس معاملے پہ کہ یہاں پہ بھی غلط ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اس دفعہ الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ اینی کاسٹ. اور آپ کیا سمجھتی ہیں ملنی چاہیے؟
بالکل ملنی چاہیے جناب. جیسے نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا تھا, میں تو اسے ظلم ہی کہتی ہوں, ویسے عمران خان کے ساتھ, لیکن نواز شریف کے ساتھ نواز شریف کا اتنا جرم نہیں تھا. عمران خان صاحب نے تو خیر ساری حدیں پار کی ہیں. عمران خان صاحب نے تو وہ گالیاں دلوائی ہیں, وہ مائنڈ واش کیا ہے, وہ ڈیمیج کیا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ کو, کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کی پوری آپ کا دشمن بھی نہیں کر سکا. تو نواز شریف بیچارے کا تو اتنا قصور نہیں تھا جتنا اس نے سہا ہے. تو عمران خان تو تھوڑا سہ رہا ہے, اس کے باوجود ان کے تو ورکرز کی چیخیں نہیں جاتی بھائی. ان کا کسی ورکر کو پکڑتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ڈرامے دیکھا کرے, ان کو رونے دیکھا کرے, ان کو اچھا وہ سارے دکھ میں مانتی ہوں, لیکن آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ باقیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ کی تاریخ بس یہیں سے شروع ہوتی ہے جب عمران خان کو پکڑا گیا. حیرت ہوتی ہے مجھے. ہے کہ اویئرنیس کی جو ایک پراپر کیمپین چلائی ہے وہ خان صاحب نے چلائی ہے. سوشل میڈیا پہ اگر یوتھ کو موبلائز کیا ہے, آپ اور میں بات کریں, اس کا کریڈٹ بھی انہوں نے صرف نفرت پھیلائی ہے. سوری ٹو سے, انہوں نے صرف نفرت پھیلائی ہے. انہوں نے پاپولسٹ آئیڈیاز, امریکہ دشمن, چور ڈاکو, کبھی ایک لفظ سچ بولا تو مجھے بتائیں. کبھی انہوں نے اینٹی اسٹیٹ بات کی, کبھی انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے کیا کیا غلط چیزیں کی گئیں, کبھی ان کے منہ سے آپ نے سچ سنا؟ صرف پاپولسٹ آئیڈیاز. وہ باتیں آج میں کرنے لگ جاؤں, میں اس پاکستان کی فیوریٹ بندی بن جاؤں گی. یہاں پہ بیٹھ کے میں وہ باتیں, مجھے بھی آتی ہیں وہ باتیں کرنی جو خان صاحب میں کہتی ہوں آج نکل کے سچی باتیں کرنی شروع کر دیں. عورتوں کے حقوق میں کے بارے میں بات کریں. وہ جو اسلام کو غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں, اسلامی کا وہ جو ٹچ دیتے ہیں وہ نہ دیں, اور جینون ہو کے بات کریں کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بات کریں اسٹیٹ کے لیے, جو صرف یہ نہ ٹارگٹ کریں کہ مجھے اس نے یہ کیا اور رات ملتے رہیں اور دن میں وہ کریں. بی فیئر نا. میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کون فالو کرتا ہے. میں تب بھی یہی کہتی تھی کہ یہ سچ بولے, یہ ایک مخلص لیڈر بنے, اور میں پھر دیکھتی ہوں کہ ان کو کون فالو کرتا ہے. انہوں نے کون سی اویئرنیس دی ہے مجھے. آپ جو نصاب پڑھتے ہیں, آپ نے مطالعہ پاکستان کی طرح ان کی رٹی رٹائی تقریریں سن کے وہ کون سی اویئرنیس ہے؟ چور ڈاکو اس کے علاوہ مجھے اویئرنیس بتائیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ اس پہ آ گیا ہے. پالیٹکس پہ کافی بات ہوگی ہے, میں اب ایجوکیشن پہ آپ کا پوائنٹ لینا چاہتا ہوں. پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور اس میں کیا فلاس ہے کہ جن کو ایڈریس ہونا چاہیے؟ یہ وہی ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہماری اسٹیٹ نے ہمارے لیے بنایا ہے کہ یہ دماغی بونے بنے, ان کو سوچنا نہ آئے, ان کو کریٹیکل تھنکنگ سے جتنا ہو سکے یہ دور رہ سکیں. یہ تو سوشل میڈیا, اچھا آپ عمران خان کو کریڈٹ دیتے ہو, مجھے کوئی حرج نہیں ہے, میں جینون بندی ہوں, مجھے اگر ان کو کریڈٹ جاتا تو میں دیتی. لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد باتیں جو ہیں پوری دنیا کی آپ تک پہنچنے لگ گئی, اور مجھ تک کچھ سالوں سے 2014 سے 13 سے وہی ٹینیور تھا, وہی ٹائم. تو اس وجہ سے سیم از وتھ کہ ہمیں وہ سلیبس پڑھایا گیا, وہ نفرتیں سکھائی گئی بچپن سے لے کر, سارے سلیبس کے تھرو ہی نا, کہ ہمارے دماغ جو ہے وہ بونے دماغ بنائے گئے تاکہ نہ یہ سوچ سکے, نہ یہ سوال کرے, اور نہ ہی ان کے اندر کریٹیسائز کرنے کی کوئی کیپیبلٹی ہو. اور جو ہم ان کو پڑھائیں یہ وہی سچ سمجھے. مطالعہ پاکستان آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ پڑھ کے ہی آئے ہوں گے نا. آپ کو اس میں کچھ سچ نظر آتا ہے؟ میں نے تو وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے جس میں سچ ہے. اچھا جی, آپ کو نہیں مجھے جو لگتا ہے سلیبس میں, اگر آج بھی آپ اپنا سلیبس بدل دیں, آج بھی آپ اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کر لیں. آپ کے ٹیچرز کیا کرتے ہیں جی, وہ ایک تھیری پڑھاتے ہیں, اور وہ چاہے وہ جو بھی تھیری ہو, فزکس کی ہو یا وہ کیمسٹری کی ہو, یا جو بھی جیسے ایوولوشن کی ہو, تو بعد میں بچوں کو یہ بتاتے ہیں بیٹا یہ صرف لکھا ہوا ہے, اس پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. اور یہ ہر ٹیچر کر رہا ہے, نفرتیں سکھاتا ہے. آپ کے اردو کے ٹیچر, اسلامیات کے اور مطالعہ پاکستان کے اسپیسیفکلی وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو پرسنلائز ہوتے ہیں اور آپ کا بچوں کا مائنڈ واش کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کہاں ترقی دیکھتے ہیں؟ آپ کے بچوں کو اچھے سلیبس کی ضرورت ہے, آپ کے بچوں کو ورلڈ ہسٹری پڑھانے کی ضرورت ہے, آپ کے بچوں کو جو آپ نے سلیبس دیا ہوا ہے نا اس کو مکمل بدلے, وہ جو ریلیونٹ ہے آج کی دنیا کے ساتھ, سائنس کے, ٹیکنالوجی کا, ان کو وہ پڑھائیں. آپ کی کون سی یونیورسٹی ہے جو ٹیکنالوجی میں آگے ہے؟ کوئی کمپیٹ کر سکتی ہے دنیا میں؟ تو آپ کیا امید کرتے ہیں؟ ہم لوگ کافی پیچھے رہ چکے ہیں. تو بچوں کا سلیبس چینج ہونا چاہیے نا. 5 مرلے میں اسکول بنے ہوئے ہیں, بچے تو آپ نے ہمارے ذہنی مریض بنا دی. وہاں پہ پلینگ فیلڈ کہاں پہ ہے, گراؤنڈز کہاں پہ ہیں؟ لیکن اس کے علاوہ یہ جو پرائیویٹ پبلک سیکٹر ہے اس نے بھی کافی زیادہ پرابلمز بنائی ہوئی ہیں.
تو مجھے بتائیں کہ ان کو الاؤ کون کرتا ہے, ان کو یہ سارے سرٹیفکیٹس کون دیتا ہے؟ 5 مرلے کے اسکولوں کو, 10 مرلے کے اسکولوں کو, میں نے بڑے ہائی ایلیٹ قسم کے اسکول دیکھے جن کے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں اور ان کو وہ سرٹیفکیٹس مل جاتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, گراؤنڈ نہیں ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا ورلڈ وائڈ کہ بچے کو کھیلنے کا وقت نہ دیا جائے تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا. ایک تو آپ ہمیں سلیبس فضول پڑھا رہی ہیں, اوپر سے آپ ہمارے دماغ اور بچوں کی گروتھ. اور آج آپ کو بات یہ سمجھ نہیں آ رہی, ایسے 10 سال بعد آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کے بچے یہ بڑے ہوں گے ان کی کیا گروتھ ہوگی, یا ان کی, کیونکہ آج جس وقت میں ہم پلے بڑے تھے ہم نے صرف سلیبس کی صلاحیتیں صحیح تھی. سیکنڈلی ہم گورنمنٹ اسکولوں میں زیادہ پڑھے ہوئے تو ہمیں گراؤنڈ ملے ہوئے تھے. اب تو دونوں طرح سے بھگت رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولوں میں بھی جا رہے ہیں, سلیبس بھی بھگت رہے ہیں اور کھیلنے کو بھی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اگر آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ نوجوان ہو کر آپ کے ملک کو بدلیں گے تو ویسے ہی بدلیں گے جیسے پی ٹی آئی کے ورکرز نے بدلا ہے, نوجوان نسل نے. تو یہ ایجوکیشن سسٹم کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کون سا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے پاکستان کی؟ ایجوکیشن سسٹم آپ کا سلیبس بدلنا چاہیے, آپ کو ریشنل سلیبس ہونا چاہیے, ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر کو ختم ہونا چاہیے؟ پرائیویٹ سیکٹر ہونا چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر کو ختم ہونا چاہیے؟ صرف ایک یونیفائڈ پوری دنیا میں ہیں, آپ ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کر سکتے, پوری دنیا میں سسٹم ہے یہ. آپ سلیبس کو ایک لمیٹائز کر سکتے ہیں, آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لازمی کریں, باقی آپ سنگل جو آپ کہتے ہیں کہ سلیبس ہو وہ بالکل ڈیمیجنگ ہے. آپ مطالعہ پاکستان کی جگہ ورلڈ ہسٹری پڑھائیں, سو پاکستان بھی پڑھائیں تاکہ بچے کا ویژن تھوڑا بہتر ہو. آپ اگر اسلامیات پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچے وہاں پہ غیر مسلم بچے بھی بیٹھے ہیں, وہاں پہ احمدی بھی بیٹھے ہیں, شیعہ بھی بیٹھے ہیں, آپ نے کوئی چیز بھی ان کے, کیا وہ آپ کو میرے خیال میں اس کی جگہ اخلاقیات معاشیات پڑھانی چاہیے. اس کے اندر آپ اسلامیات شامل کر لیں, آپ اسلامی تعلیمات شامل کر لیں. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اردو آپ پڑھائیں, لیکن اردو میں جو لٹریچر ہے یا اردو میں جو مضامین ہے اس کو میچور کریں. آج کے بچے آپ کے میچور ہو چکے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے جی پیاسا کوا کسان اور اس کے بیٹا, وہ آج میرے بچے بھی پڑھے ہیں. مطلب what the hell is this؟ بچے آج کے تیز ہو گئے, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, ان کے پاس پوری دنیا کی رسائی ہے. آج بھی آپ ان کو پیاسا کوا, تھرسٹی کرو, وہ کسان اور اس کے 4 بچے, اور وہی پڑھائے جا رہے ہیں قائد اعظم پہ, مضمون علامہ اقبال پہ. تھوڑا تو سوچیں کہ سلیبس اب چینج ہونا چاہیے. سلیبس چینج نہیں کریں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں تو میرے یہی آئیڈیاز ہے کہ سلیبس, اور آپ کے پاس سلیبس, آپ کے پاس پرائیویٹ اسکولس ہیں جو او لیولس اے لیولس کروا رہے ہیں, آپ کے پاس دوسرے قسم کے پرائیویٹ اسکول ہیں جو آپ کے میٹرک سسٹم کروا رہے ہیں, اور گورنمنٹ آپ کے پاس تیسرے قسم کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں جو مدرسے ہیں جہاں پہ آپ کے لاکھوں اسٹوڈنٹس آتے ہیں. پہلے تو آپ وہاں پہ ریفارم کریں نا, کہ وہاں پہ بھی آپ بچوں کو آپ تعلیم دیں, دنیاوی تعلیم دیں, اور اس کو لازمی کریں. وہ بچے جب نکلتے ہیں مدرسوں سے ان کے پاس کیا فیوچر ہوتا ہے, تو آپ ان کے اوپر بھی دنیاوی تعلیم کے جو بھی آپ کے مضامین ہیں وہ لازم کریں, اور ان کو ایگزامس دلوائیں, میٹرک کے دلوائیں, باقی سارے ایگزامس بھی دلوائیں, اور ان کو لے آئے نا اپنے آپ اس میں. پوری دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ جو مولانا ہے وہ اسٹیٹ کے اس کے اندر چلتے ہیں, آپ کے مولانا اسٹیٹ کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟ بالکل ٹھیک ہے. اب ایجوکیشن پہ بھی بات ہوئی آپ سے, پالیٹکس پہ بھی ہوئی, میں کرپشن پہ بات کرنا چاہوں گا. کرپشن ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور کرپشن کو یہ ایک اسپیسیفک کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بندے میں کسی نہ کسی حد تک کرپشن پائی جاتی ہے. تو اس ایشو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اس کا کیا سولوشن آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے جی, جو کرپشن کی آپ بات کرتے ہیں نا, کہ اب جو دوسرے نیچے والے لیول پہ آ کے تو میں بات کرتی ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہے. اخلاقی گراوٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو کرپشن ہے نا پالیٹکس میں اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے آس پاس کے ممالک میں بھی نا, اسپیسیفکلی انڈیا میں بھی کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ترقی کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر محکمے میں, اور یہ بات سچ کہہ رہے ہیں آپ, اس کی وجہ جو ہے نا کہ آپ کی تعلیمی جو شعور آپ کو دیا گیا ہے نا, یہ آپ کو تعلیم اور تربیت آپ کو سکھاتی ہے, آپ کو معاشرہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ایماندار ہونا ہے. آپ کو اچھا, آپ جو اتنے اسلامی تعلیم اور تبلیغ بھی کرتے ہیں, یہ مولانا سارے حضرات, تو ان سے پوچھیں کہ یہ جو ایمان رہتے ہیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, تو پھر یہ باز کیوں نہیں آتے کہ مسلمان ہو کر صفائی بھی نہیں پسند کرتے, کرپشن سے بھی باز نہیں آتے؟ تو ان کا اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کی جڑیں جو ہیں وہ بالکل برباد کر دی گئی ہیں, اور جڑیں برباد تعلیم سے, پروپیگنڈا سے, یہ میڈیا سے, ان سے ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اب میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, آپ جانتے ہیں اس بات کو, اب کوئی دیکھتا بھی کم ہے.
اس کے بعد اب یوٹیوب پہ تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ ہر جگہ جھوٹ ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. پروپیگنڈا ایک بہت بڑا ہتھیار. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نصاب بھی جھوٹ سے بھرا پڑا ہے, اس میں بھی شعور یا کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جا رہی. آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں ان میں اس بات پہ زیادہ زور ہے کہ لڑکی اور لڑکا مل کے تو نہیں بیٹھے, یا لڑکی نے جینس تو نہیں پہنی ہوئی, نہ کہ اس پہ کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. آپ کے اساتذہ کا دماغ اتنا کم ہے کہ وہ خود ان میں شعور کتنی کمی ہے کہ وہ آپ کے بچے کو کیا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کو کرپٹ ہی بنا سکتی ہیں. اس ایسے قوم کو آپ کیا کہتے ہیں, باشعور قوم ہی ان چیزوں سے بچ سکتی ہے کہ جو کرپشن نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, جس کو پتا ہو کہ دوسرے کا احساس کرنا ہے. یہ قوم تبھی ایک دن سے ایک ٹائم سے نہیں ہوگا, آہستہ 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 ہوگا جب خود. اور یہ جو پولیٹیکل لیول پہ یا اداروں کے لیول پہ آپ کرپشن کہہ رہے ہیں نا, وہ تقریباً ہر ملک میں موجود ہے. آپ اگر سوشل لیول پہ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اگین تعلیمی طور پہ آپ کو بدلنا ہوگا. آپ کو اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہوگی, آپ کو معاشرے کی تربیت کرنی ہوگی, اور آپ جس کے تھرو بھی کریں. آپ نے مولوی بھی وہ رکھے ہوئے جن کا مطلب پتہ نہیں رہن سہن کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے اور ان کی زبان کیا ہے. تو آپ تو کوئی اچھی پروڈکشن بھی تو اچھے مولویوں کی دیں نا, جو صحیح طرح سے آپ کے تو موٹیویشنل اسپیکر بھی جو ہیں وہ قاسم علی شاہ جیسے ہیں. تو اب کہاں سے ملے تربیت, کون کرے تربیت ان قاسم کی؟ علی شاہ سے آپ کو کیا ڈفرنس ہے؟ وہ تو کافی اچھی میسوجنسٹ, انتہائی جاہل انسان, ہر بات پہ مثال, ہر بات کا تجربہ, انسانوں کو اب نارمیلٹی کی حد تک اس انسان, مجھے بتائیں شعور کی کیا کریٹیکل بات کیا سکھاتا ہے وہ آپ اچھا, کو؟ قاسم علی شاہ صاحب جو کہ ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر مانے جاتے ہیں, تو آپ اس کہتی ہیں وہ ملک جاہل میں انسان ہے. اس عوام میں وہی بڑے ہو سکتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, میں نہیں ہو سکتی. یا آپ کوئی بھی باشعور انسان جو سچ بولتا ہو, جو برابری پہ یقین رکھتا ہو, جو آپ کو جھوٹے خواب نہ دکھائے, وہ موٹیویشنل اسپیکر یہاں پہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر وہ ہوتے ہیں جو آپ کو جھوٹے خواب دکھائیں, جو آپ کو کہانیاں سنائیں, جن کے ساتھ دنیا کے سارے تجربات ہو چکے ہوں, جو روحانی ہوں, جو آپ کو مطلب کسی اور ہی دنیا میں لے جائیں, جن کا سچ کے ساتھ دور دور تک تعلق نہ, جن کے اعمال اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہو. تو وہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں ہمارے, وہ ہمارے لیے باعزت لوگ ہوتے ہیں. اس قوم کے سب سے باعزت لوگ ہی وہی ہوتے ہیں جو دھوکہ دے سکے, جھوٹ بول سکے. اچھا خیر, یہ ایک اٹس another debate. میں آپ سے اب بات کرنا چاہوں گا ویمن امپاورمنٹ پہ. Sure. یہ ڈفرنٹ طریقے چلتی ہیں, میرا جسم میری مرضی, اور اس طرح سے پوری اکراس دا گلوب کیمپین چل رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں خواتین کو حقوق ملتے ہیں جو ان کو ملنے چاہیے, کہ جو حقوقوں کو اسلام دیتا ہے وہ ملتے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں آنر کلنگ میں نمبر 1 ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ گھریلو تشدد میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی خواتین سفر کرتی ہیں, پرسنٹیج دیکھیں. ریپ کتنے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ریپ جو ہیں وہ اس کو رجسٹر نہیں کروایا جاتا. آپ کہتے ہیں ریپ ریشو دیکھیں امریکہ کی, دیکھ بھائی وہاں پہ کسی کو کوئی ٹچ بھی کر دے تو وہ کیس کر دیتا ہے جا کے ریپ کا. وہ تو شادی شدہ میاں بیوی میں اگر شوہر بیوی کی خواہش نہیں ہے شوہر کر دے تو وہ جا کے کیس کروا دیتی ہے, اس لیے ان کی کیسز کی ریشو زیادہ ہے. میرے آس پاس میں جن علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں, کم از کم 8-10 گاؤں ہیں جو میرے ساتھ, میں جن کے ساتھ لنک رہتی ہوں, شہروں میں بھی کچھ. تو ریپ ہوتے ہیں بہت سارے, فیملی میں پتہ نہیں کتنے ریپ ہوتے ہیں, اور کوئی کیس درج نہیں کرواتا. آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں, آپ عورتوں کو چھوڑ دیں, کتنا بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. بچوں نے کون سے لباس غلط پہنے ہوتے ہیں, ہر وقت آپ کو عورت کے اوپر اٹکی ہوئی ہے بات لباس پہ. تو بچے کون سا غیر مناسب لباس پہنتے, پھر یہ کہتے ہیں ہماری عورتیں غلط لباس پہنتی اس لیے ہم سے رہا نہیں جاتا تو ہم بچوں کا ریپ کرتے ہیں. خدا کا نام مانے, ہم تو ٹھیک لباس پہن لیں گے. اب آپ کے پاس پوری دنیا کا میڈیا جو ہے آپ کے فون پہ ہے, ننگی عورتیں ہیں جو پوری یورپ میں پھرے ہیں, آپ ان کو دیکھ کے بھی بچوں کا ریپ کریں گے. تو پھر یہ والی ٹیکنیک مجھے بتائیں کہ پھر اب ہم اس کا کیا سدباب کریں. سیکنڈلی آپ نے بات کی, اس کے بعد مجھے بتائیں جائیداد میں حصہ کتنا ملتا ہے عورت کو جو اسلام نے دیا ہے. میں جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں کہیں نہیں ملتا. آنر کلنگ ہوتی ہے, ابیوز ہوتا ہے, گھروں میں ٹارچر ہوتا ہے. اور میں ان خواتین کی بات نہیں کر رہی جن کو آپ پریولیج دیکھتے ہیں, جو خود بچوں پہ ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں, جو ذہنی مریض ہوتی ہیں. میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں جو واقعی مظلوم ہوتی ہیں, جن کو کوئی رائٹ نہیں ملتا. آنر کلنگ میں نے اپنے آس پاس تو بہت زیادہ قتل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, میں گاؤں دیہاتوں سے تعلق رکھتی ہوں, آپ نے شہروں میں نہیں دیکھے. تو میں اس کا کیا کروں؟ آپ جانتے ہیں کہ پختون علاقوں میں کتنے قتل ہوتے ہیں غیرت کے نام پہ. پاکستان ہے میں یہ نمبر 1 پہ آیا ہوا آنر کلنگ میں. کیوں مارا جاتا ہے اور عورت کو ہراسمنٹ کیوں کی جاتی ہے؟ میں بازار جاتی ہوں, گورا کیوں جاتا ہے؟
کیوں اتنا تکلیف دی جاتی ہے؟ جہاں دیکھو بچیوں کو چھیڑا جاتا ہے, بچیاں اسکول جا رہی ہوتی ہیں ان کو چھیڑتے ہیں, ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھی کون سی فرسٹریشن جو آپ کی ختم نہیں ہو رہی؟ دنیا میں سب سے زیادہ پورن آپ دیکھتے ہیں پاکستانی, بچوں میں چائلڈ ابیوز سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ نہ کسی بچے کو چھوڑتے ہیں, آپ نہ کسی خاتون کو, نہ کسی تھرڈ جینڈر کو, جو مسکین ہے مظلوم ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. تو پھر اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ نعرے کیوں لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی؟ بھئی اسلام نے تو یہ, آپ اسلام کو جان بوجھ کے بیچ میں لاتے ہیں. جو میں لانے والوں کی بات کر رہی ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہی. جان بوجھ کے لاتے ہیں, کیونکہ آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ مدرسوں میں, ہر دوسرے مدرسے میں, ہر جگہ پہ جا کے دیکھیں ہزاروں میں کیس آ چکے ہیں جو بچوں کے ساتھ یہ ریپ کرتے ہیں. اسلام نے وہ اجازت دی ہے. ادھر کیوں نہیں اسلام آپ کو یاد آتا؟ ادھر کیوں نہیں ریلیز نکالتے آپ؟ اور دوسرا رہی بات عورت مارچ کی, جو عورتیں مظلوم ہیں نا, جن کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا, تصویر آپ کی باہر نہ ہے, وہ ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کلچر. جن کو گھر پہ مارا پیٹا بھی جاتا ہے, کئی ویڈیوز میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, عورت مارچ میں جو عورتیں میں عورت مارچ پہ ہی آ رہی ہوں, نہیں یہ مظلوم ہے, میں آپ کی عورت مارچ پہ ہی آ رہی ہوں نا, میں بتا رہی ہوں آپ کو. اب جو مظلوم ہے, میری بات سنیے مطیب, جو مظلوم عورتیں ہیں وہ تو گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی. یہ تو وہ پریولیج عورتیں جو ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. اس سے کم از کم مردوں کو کچھ تو شرم آتی ہے نا, کچھ تو ڈر لگتا ہے کہ آئندہ کچھ بہتری کریں. کیا جاتا کہ اگر آپ کسی عورت پہ ظلم نہیں کریں پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ان نعروں سے؟ میں نہیں سمجھتی. میرے بیٹے کو, میرے بھائی کو, میرے باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے, میرے باپ نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے, پیار دیا ہے, میرے بھائیوں نے مجھے, ان کو تو کوئی تکلیف نہیں عورت مارچ سے. بھئی عورت مارچ, جو مظلوم عورت ہے, آپ لوگوں کے اتنا بھی شعور لوگوں کو, سننے والوں یا دیکھنے والوں کو نہیں ہے کہ جو عورت مظلوم ہے وہ باہر کیسے نکل سکتی ہے, وہ اپنے لیے آواز کیسے اٹھا سکتی ہے. اب وہ بات کرتی ہیں چائلڈ لیبر پہ, وہ بات کرتی ہیں میرا جسم میری مرضی. بھی میرا آپ جہاں دل کرتا ہے آپ ٹچ کرتے ہیں, آپ ریپ کرتے ہیں, میں یہ نہ پہنوں, میں وہ نہ پہنوں, چلو اس کو تو آپ بعد میں رکھ لیں, اپنا کھانا خود گرم کر لو, میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب اس میں مجھے بتائیں کچھ چیزیں آپ چلیں, اگر وہ زیادہ کر رہے ہیں نا ایگزیجریٹ, تو میں کہتی ہوں کہ اچھا ان کو ٹریگر کیا جا رہا ہے اس معاشرے کو جو عورت دشمن معاشرہ ہے. عورت دشمن معاشرہ کیا یہ نہیں ہے؟ عورت کو تو اسلام نے فل رائٹس دیے ہیں, تو آپ کیا یہ نہیں اب یہاں پہ سمجھتے پھر اسلام لیا, میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں. میرا ایک کوشچن ہے کہ کیا وہ رائٹس جو اسلام نے دیے ہیں اگر وہ عورت کو مل جائے تو وہ مور دین انف ہے؟ تو کیوں نہیں پنجائیداد میں حصہ دیں؟ اور عورت کو کس وقت روکا ہے کام کرنے سے؟ کب روکا ہے اسلام نے عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے؟ کب روکا ہے اس کو؟ حضرت حاجرہ جو تھی, حضرت خدیجہ, تو وہ تو بزنس وومن تھی. حضرت فاطمہ کے بعد میں, اس کے بعد حضرت زینب نے جو خطاب کیا تھا, ہماری تو لیڈرشپ ہی عورتوں میں. اس کے بعد حضرت عائشہ نے جو جنگ کی تھی, لیڈ انہوں نے کی تھی حضرت علی کے ساتھ. اور آپ کے جو حدیث کے آدھا حصہ ہے وہ حضرت عائشہ سے ریلیٹ کر کے آگے آ رہا ہے. تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی آتی ہے؟ تو اسلام نے تو سارے حقوق دیے ہیں. اسلام میں تو عورتیں, اسلام کے اس دور میں, گولڈن ایج میں, تو عورتیں رول کر رہی تھیں. اور مطلب آپ لوگوں کو تو آپ کہتے ہیں کہ عورت ہمیں نظر ہے جو تم پاگل ہو جائیں گے, عورت یہ نہ کرے, عورت وہ نہ کرے. اور ٹائم ٹو ٹائم آپ مرد لوگ سارے داڑیاں رکھ کے کیوں نہیں گھومتے؟ آپ کے پائنچے کیوں نہیں اوپر ہوتے؟ آپ اپنے نظر نیچے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ فون پہ غیر عورتوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ مولوی سارے فون پہ بیٹھے ہوئے کیوں غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, فحش عورتوں کو؟ یہ تو فون شیطانی عمل ہے. یہاں پہ تو ساری یورپ کی عورتیں ننگی پھر رہی ہیں, پاکستان کو چھوڑیں. کیوں آپ اپنی نظروں کو گندا کریں؟ اگر آپ اسلام پہ آئے ہیں تو میں یہ ضرور بات کروں گی, کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ بازار میں جاتے ہیں تو میں نے تو اتنے داڑیوں والے اور مولانا دیکھیں جو گور کے برقے والی عورت کو بھی تو دور تک تاکتے ہیں. تو مردوں پہ اسلام لاگو نہیں ہوتا؟ اچھا نہیں ہوتا شاید. نہیں ہوتا تو ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. خواتین کے حقوق کی بات ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہماری آبادی کا مور دین 50% جو ہے وہ خواتین ہے. 52% جائیداد کا حق دیا جاتا ہے عورت کو. ہمارے ہاں تو کسی کو بھی نہیں دیا جاتا. جو عورت جائیداد مانگے کہتے ہیں کتنی بد کردار ہے جو اپنے بھائیوں سے حصہ مانگ رہی ہے. کہاں ہے اسلام؟ ہمارے پاکستان میں اسلام نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف ڈرامے بازی ہے, منافقت ہے, ملا کی جاگیرداری ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ آپ مدرسوں میں بچوں کے ریپ کریں؟ کہاں نہیں ہوئے جناب مطیب صاحب, اس کو ٹاک اباؤٹ اٹ نا. کبھی کسی مولوی کو آپ نے اس کے لیے مارچ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ اس وجہ سے زلزلے آتے ہیں؟ کبھی کسی کو سنا تو مجھے بتا دیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, چائلڈ ابیوز کا بھی ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. ظاہر سی بات ہے, بچپن میں کتنے سیویئر قسم کے ٹراما سے جس میں بچوں کو گزرنا پڑتا ہے, تو آگے چل کے کیسے وہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں یا
اور آپ کے سامنے ہزاروں کیسز ہیں, اب تو ویڈیوز بھی اور آڈیو میں بھی اویلیبل ہیں جناب, پہلے تو آپ ڈینائی کرتے تھے. لیکن تو ان کا کیا قصور ہے, ادھر اسلام کہاں جاتا ہے مولویوں کا؟ اور وکٹمز جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سامنے بھی نہیں لا سکتے. اور دوسری بات میں نے آپ سے پہلے کلیئر کی ہے کہ آپ, عمران خان نے کہا تھا مرد ریبورٹ نہیں ہوتا, میں آپ سے پہلے کلیئر کر رہی ہوں, میرا آرگیومنٹ یاد رکھیے گا کہ ہم تو پردے میں آ جائیں گے, ہم تو برقعے میں آ جائیں گی. جو آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے, ساروں کے ہاتھ میں, اس میں تو دنیا بھر کی فحش چیزیں ہیں. اب وہ دیکھ کے بھی آپ بچوں کا ریپ کریں گے تو ہم کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں اور آپ چھوٹے معصوم بچوں کا ریپ کر دیتے ہیں. تو اس کا مجھے جواب چاہیے, آپ مردوں کی طرف سے, یا اس کا کیا آرگیومنٹ ہے؟ آپ مجھے, جو بھی سننے والے ہیں, مجھے کمنٹس میں بتا دیں کہ اس کا کیا کیا جائے. پھر اس کے لیے کیوں نہیں مارچ نکالتے, ان کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ ان کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں, ان کی وجہ سے تباہی آتی ہے, جو یہ ظلم کرتے ہیں بچوں پہ. سب کچھ عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے سوشل ایشوز ہیں جن پہ بات بھی ہونی چاہیے اور ان کو ختم ہونا چاہیے, ان کو بالکل ختم ہونا چاہیے. اب مزید جب تک ملا کی اجازت داری ہے نہیں ہوں گے. اس پہ آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں فریڈم آف سپیچ پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. کیا پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہے؟ نہیں ہے جی, کافی حد تک ہے بھی اور کچھ حد تک نہیں بھی. میں ملا کے خلاف نہیں بول سکتی, زیادہ بولوں گی تو مجھے ڈیتھ تھریٹس آئیں گے, اور مجھے بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے. میں اسٹیٹ کے خلاف بات کروں گی, مجھے ڈیتھ تھریٹس آئیں گے, مجھے اٹھا لیا جائے گا. ملا کسی کے خلاف بات کروں گی تو, اگر ابھی تو اسے ملا کر رہی ہوں, کسی جماعت کی بات کروں گی تو مجھے کمنٹس میں تھریٹس, اور مجھے کئی دفعہ آ چکے ہیں میرے ٹویٹر پہ. تو کہاں ہے فریڈم آف سپیچ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اتنی غمزدہ ہوں اس معصوم بچے پہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی. اب یقین مانیں کہ میرے ایک بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور میں نے ایسے فیل کیا جیسے ویسے ہی, اور میں کئی دن مجھے وہ اس کا افسوس رہا. لیکن مجھے منافقت پہ حیرت ہوئی ان مولویوں کے کہ پہلے دن اس کا بھائی آ کے بتا رہا ہے کہ اس نے خود کو اس نے گولی ماری ہے, وہ ڈپریشن کا مریض تھا. اور اس کے بعد سارے مولویوں نے مل کے سوچا کہ اچھا جی, ہم تو فتوے دیتے رہے ہیں کہ دوسروں کے معصوم بچے جب ڈپریشن میں آ کے, یہ کسی تکلیف میں آ کے خود کو گولی مار لیتے تو ہم کہتے تھے حرام موت مرا, اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. اس کے گھر والوں کو بھی ٹریگر کیا جاتا تھا. تو اب سب نے مل کے کہا کہ نہیں جی, اس کو غلطی سے گولی لگ گئی. منافقت نہیں ہے کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ میرا درد ان کے ساتھ ہے, لیکن مولانا صاحب فرماتے ہیں مجھے ان کے درد کا بہت درد ہے, لیکن سچ ہوتا ہے کہ وہ ایک لفظ نہیں پڑھا تھا. بظاہر وہ بالکل نارمل بچہ تھا, لڑکا تھا, وہ ایک لفظ نہیں پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں وہ ان پڑھ تھا. تو ان کو وہ نہ گھر میں نہ پڑھا سکے, نہ وہ ان کو ڈپریشن سے نکال سکے. تو دوسروں کو کس چیز کا سبق دیتے ہیں کہ آپ کی دین کی دوری کی وجہ سے ڈپریشن ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ سوسائڈ کی آپ نے بات کی ہے. اب یہ ایک بیوروکریٹ نے بھی سوسائڈ کی ہے جی, انہوں نے بھی کی, اور کئی بیوروکریٹس کر چکے ہیں, میں ان کے اوپر بات کی ہے. اس سے پہلے بلوچستان کے ایک ڈی پی او صاحب تھے, وہ بھی کر چکے ہیں. جی بالکل کی ہے, بہت آج 4-5واں ہیں, یہ 5ویں ہیں جی جنہوں نے کی ہے. اس سے بھی زیادہ کر چکے ہیں, لیکن جن کو میں اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بندے نے ایک اچیومنٹ بھی کر لی ہے لائف میں, اس کا سب کچھ مطلب اچھے طریقے سے اسموتھ سیلنگ ہو رہی ہے, اس کے باوجود کوئی اتنا ایکسٹریم سٹیپ کیوں لے لیتا ہے؟ ایک ہماری سوسائٹی مطیب صاحب اتنی سکھ سوسائٹی ہے نا, اتنی ایکسٹریملی نیگیٹو کہ یہاں پر ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور یہ کوئی بات مانتا نہیں. اور ڈپریشن ایک ریئل بیماری ہے. سوسائڈل تھاٹس, آپ ایک دفعہ بالکل نارمل ہوتے ہیں اور دوسرے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کا دل کرتا ہے میں خود کو گولی مار لوں, اور ڈپریشن یہ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کا بیوروکریسی کا میں نے سوال اٹھایا ہے کہ اس سسٹم میں کیا خرابی ہے, کہ اس سسٹم میں کیا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ خود کو گولی مار لیتے ہیں وہ لوگ جو کہ باہر سے آتے ہیں یا جو غربت سے اٹھتے ہیں, یا وہ کیوں خود کو, ان کے اوپر کون سا پریشر ہوتا ہے؟ کوئی تو پریشر ہوتا ہے نا. خوش باش ہوتے ہیں, اتنی محنت کر کے جاتے ہیں, کون سے پریشر دیا جاتا ہے ان کو, کیا ٹارچر دیا جاتا ہے کہ وہ خود کو گولی مار لیتے ہیں؟ چلے 1 ہو گیا 2 ہو گیا جن کو ڈپریشن ہوگی, کیا سب کو ڈپریشن تھی؟ تو اس سسٹم میں کیا خرابی, اس ادارے میں, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے, اس کے اوپر پینل بنائے, اس کے اوپر بات کرے کہ اس ادارے میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں چند ہی سالوں میں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا, بہت سارے ایسے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ سوسائڈ لیگل ہے, گورنمنٹ اس چیز کو انڈورس کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی سوسائڈ کرنا چاہ رہا ہو. تو ابھی ایک طرف بات کر رہا ہوں, ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خودکشی, میں کنٹریز کے نام جاننا چاہتی ہوں کیونکہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے, سوری ٹو سے مجھے نہیں. کینیڈا, نیدرلینڈ میں
جی وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسا پین ہے کہ جس کو آپ بیئر نہیں کر سکتے تو یو اوکے ہیو وہ میں بتاتی ہوں، وہ آپ وہ اس ڈپریشن کو نہیں، وہ میرے خیال میں وہ جو ہاسپٹلائز اور کینسر یا پھر ایک سویر قسم کی مرض کے مریض ہوتے ہیں نا، جن کی پین اور جن کا بچے، وہ ان کے لیے ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. نیدرلینڈ میں ابھی ایک بہت ہی رائٹ جو اینٹائی مسلم ان کی حکومت آئی ہے، جو بتا رہے ہیں کہ نہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہوگی، نہ ادھر مسجدیں کھلنے دیں گے. تو اس میں بھی پھر کبھی بات ہوگی. بہرحال ڈپریشن ایک ریئل بیماری ہے، پاکستان کی سوسائٹی بہت نیگیٹو ہے. کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں، کوشش کریں کہ دوسروں کو انسان سمجھیں. ہر مولوی، ہر پولیٹیشین، ہر آپ کا موٹیویشنل اسپیکر بیٹھ کے نفرتیں سکھا رہا ہے، نفرت نفرت نفرت. خدا کے واسطے ایک دوسرے کو برداشت کریں. یو وانٹ ٹو سے دیٹ کہ پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ. آپ نا فرقے کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، آپ ملک کے نام پہ، کسی بھی نیشنلٹی، کسی اس کے نام پہ، اور پولیٹیشینز کے لیے آپ کیوں لڑتے ہیں؟ آپ کیوں نفرتیں پھیلاتے ہیں؟ آپ اپنا یوز یور برین. مطلب اور فیملی، اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارا پوری سوسائٹی اتنی وہ ہو چکی ہے نیگیٹو کہ آپ کو سروائیو نہیں کرنے دیتی، نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں کو. پریشر اتنے زیادہ ہے. ایک کوشچن میرے مائنڈ میں سڈنلی آیا ہے، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی اگر ضرور. الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ ووٹ کس کو دیں گی؟ میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گی. آپ ووٹ نہیں دیں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ سمجھتی ہے کہ جس جماعت میں ڈیموکریسی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، میں کسی جماعت پہ بھروسہ نہیں کرتی. نہیں، آپ کیا یہ سمجھتی ہے کہ بیلٹ پیپر پہ نن آف دا ابو کا آپشن ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ضرور ہونا چاہیے، اور میں یقین مانے وہی جیتے گا کھانا، اسی کی سب سے زیادہ ووٹ نکلیں گے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ لاسٹ کوشچن سمجھ لیں، وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جسٹس سسٹم پاکستان میں، وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو جسٹس سسٹم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. انصاف کا نظام ہمارا کافی زیادہ اس میں لوپ ہولز ہیں اور لوگ بہت زیادہ اسے پریشان بھی ہیں. تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ انصاف کے نظام میں آپ کے کورٹس بھی آ جاتے ہیں، آپ کے پولیس اسٹیشنز بھی آ جاتے ہیں، اور جتنے بھی لنکڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے مطلب جو ہمارا جو سسٹم ہے نا انصاف کا، اگر وہ بہتر ہو جائے نا، اس میں جو بھی ادارے شامل ہیں، تو پھر یہاں پہ مسئلہ رہے گا، کوئی مسئلہ نہ رہے. یہاں پر جو جوڈیشری ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اب کی نہیں، آپ اس کو بہت، اس کی تاریخ بہت لمبی ہے کہ اس میں کرپشن کہاں کہاں کیسے کیسے ہوئی، کس طرح سے گروپنگ ہوتی ہے. اور آپ ریسنٹلی ابھی آپ نے بندیال صاحب کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں انصاف کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ مانتی ہوں کہ جو جج بائسڈ ہے نا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا فگر کے لیے، جو اصول پہ کام نہیں کر رہا، جنہوں نے مشرف کے لیے حلف اٹھایا، جنہوں نے ضیاء کے لیے، جنہوں نے سب کو لیگل کیا، یہ ہماری جوڈیشری سسٹم ہے. تو آپ اس ملک میں آپ اگر چاہیں کہ کوئی امید ہے، تو میں نہیں سمجھتی. ایک غریب آدمی 20 سال رلتا رہتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کو کبھی انصاف نہیں ملتا. تو اور کئی گناہ ہیں جو پکڑ کے آپ کے پولیس، آپ کو مقابلہ یاد ہے جس میں بچے مار دیے تھے اور ماں باپ بھی مار دیے تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں ایکشن لوں گا. کہاں گیا وہ پولیس؟ آپ نے اپنے اداروں کو وہ دیا ہوا ہے کہ آپ کو جس کا دل کرے ماریں، جس کا بچہ اٹھا کے ماریں، جس کو جو دل. تو یہ انصاف ہے؟ جہاں پہ یہ انصاف اگر یہاں ہو جائے تو پھر باقی بچتا کیا ہے؟ باقی چیزیں تو خود ہی ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی جب آپ کے ملک میں انصاف آنا شروع ہو جائے گا. آپ کے ایک بچے کے اوپر ظلم ہوا، ان کی مالکن نے، سو کالڈ جج کی بیوی نے اس بچے پہ اتنا ظلم کیا کہ میں دیکھ نہیں سکی. مریم یہ وہ نواز رضوانہ کیس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ وہ خدیجہ کی رضوانہ کیس والا میں کیس؟ فاطمہ یا خدیجہ، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ وہاں گئی، ٹھیک ہے، عیادت کو نا پاورفل لوگ، کیا بنا بھی اس کا؟ وہ ضمانت پہ ہیں. تو یہ قابل شرم ہے، یہ وہ کیونکہ جج تھے خود، قابل شرم ہے یہ باتیں کہ یہاں پر آپ. اور وہ بچوں کو بلایا گیا تھا، جن کا انکاؤنٹر کیا تھا نا پولیس نے، ان بچوں کو وزیر اعظم نے بلایا تھا عمران خان نے، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا. مل گیا انصاف. یہاں پہ ہمارے پاورفل لوگ بھی کتنے منافق ہیں، سوچے نا. تو انصاف کہاں سے آئے گا؟ جوڈیشری کا آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے. ججز کو کس طرح سے فیور کر کے، کس طرح سے گروپنگ کر کے ایک پینل میں لایا جاتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون انصاف پہ.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخر میں پروگرام کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا. ایک چیز پہ میں آپ کا پوائنٹ لوں گا, اس کے بعد ایشوز تو ہمارے بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تاکہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چل سکے کہ لوگوں کی نمائندگی اصل معنوں میں کرنے والے لوگ موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ سوچتا پاکستان کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سوچتا پاکستان کا کنسپٹ میرا یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمیں 76 سالوں سے ہمارے دماغوں کو بونے دماغ بنایا گیا, اور بڑی اسٹریٹجیکلی, یہ ایک اسٹریٹجی تھی پوری, ایک پوری اس کے ساتھ محنت کے ساتھ بونے دماغ بنائے گئے کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے, سوچنا منع ہے. اور اکثر پتہ ہے آپ کو کس طرح سے روکا گیا, ڈرایا گیا بچپن سے, مذہب کے نام پہ ڈرایا, آپ نے سوچنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا. ملک کے نام پہ ڈرایا گیا, نیشنلٹی کے نام پہ آپ نے سوچنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا. پھر فرقوں کے نام آپ کو اتنا ڈرایا گیا کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا. میرا ماننا یہ ہے کہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں صرف سب سے کہتی ہوں, اب میری بات نہ مانیں, آپ کسی کی بات نہ مانیں, آپ خود سوچیں, کریٹیکلی سوچیں, کسی کی بات نہ مانیں, سوچیں. ہمارا ایک کوشچن ہے, پاکستان میں موسٹلی لوگوں کی ایک قیمت ہے, ہر بندے کی ایک قیمت ہے. جس ٹائم اس بندے کی وہ قیمت لگ جاتی ہے وہ بولنا چھوڑ دیتا ہے. کیا آپ بھی ایسا تو نہیں کریں گی؟ قیمت کہنے کا دیکھیے, مطلب ہے جب تک جان کی قیمت نہ ہو, کسی کے ان کو خلاف نہیں عہدہ بولتی, میں ملا, سوچنے, ان کو پوزیشن میری ملی, فیملی کو اگر کوئی خطرہ نہ ہو, نہیں, میری فیملی کو کوئی خطرہ نہ ہو, مجھے نہ ہو کوئی خطرہ, پھر تو نہیں. دیکھیے قیمت ایسے ہوتی ہے جیسے آپ عمران ریاض صاحب کی اور ویسی بات کری ہوں گی. دیکھیے میں کسی پارٹی کی نہیں بات کرتی, میں پارٹی کی کسی کی ورکر نہیں ہوں. You didn't get my point. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک جس طرح سے ابھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ جلسوں میں تو بہت کچھ کہتے تھے, لیکن جس ٹائم ان کو عہدے ملے وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئے, 360 ڈگری کو انہوں نے ٹرن دے دیا. تو کوئی پاکستان عہدہ میں نہیں چاہیے. میری زندگی کا مقصد لوگوں میں شعور پھیلانا ہے, میری زندگی کا مقصد لوگوں کو سوچنا سکھانا ہے. ہمارا کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک زندہ ہے لوگوں کو سوچنا ہی سکھائے گی کہ سوچیں اور کریٹیکلی سوچیں, ہر بات پہ سوال کریں, بنا سوال کیے آپ مذہب بھی نہ اڈاپٹ کریں. آپ نے مذہب میں نے پڑھا ہے تو میں نے مانا ہے, ورنہ تو جو مجھے ماں باپ نے کہہ دیا تھا, آپ ہر چیز پہ سوال کریں, ہر چیز کو ڈاؤٹ کریں, سوچیں. I appreciate you. تھینک یو سو ویری مچ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ ہمارا فور جو ٹائم, آپ سے کافی ٹاپکس ڈسکس ہوئے. انشاءاللہ پھر بھی آپ کو دعوت دیں گے, آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور ناظرین یہ تھی ہمارا افتخار جنہوں نے پاکستان کے ڈفرینٹ پولیٹیکل, سوشل, اکنامک ایشوز پہ بات کی ہے. مزید بھی ہم ان سے بات کرتے رہیں گے اور چیزوں کو ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کے سامنے بھی لائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.